اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب، یہ مہینہ جس میں ابھی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، یہ مہینہ برکتوں اور رحمت الہی کے نزول کا مہینہ ہے۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جو انسان ماہ رجب میں روزہ رکھے گا انشاءاللہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ اس مہینے کا ایک اور نام جسے رجب العصب کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں پروردگار عالم اپنی رحمتوں کا نزول اپنے بندوں کے اوپر کرتا ہے، یعنی رحمت الہی کے بارش کا مہینہ۔ گناہوں اور بدیوں سے انسان اس مہینے میں پاک ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب رحمت الہی کا نزول ہوگا اور انسان آمادہ ہوگا اور اللہ سے استغفار و مغفرت کرے گا تو یقیناً گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار و مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ روایات میں جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں مہینے کے سلسلے سے، ماہ رجب کے سلسلے سے یا دیگر مہینوں کے سلسلے سے، اس میں خود ہم بندگان الہی کا فائدہ ہے۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے بعض ایام میں، بعض مہینوں میں کچھ دن اور کچھ شبوں کو اس طریقے سے اپنے سے مخصوص کر رکھا ہے کہ انسان اس دن، رات اور مہینوں میں وہ کام انجام دے جس سے پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کر سکے انسان، اور اس میں توبہ کر کے انسان پروردگار عالم سے قریب ہو سکتا ہے۔ تو رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ یہ مہینہ میری امت کے لیے استغفار و مغفرت کا مہینہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ اور ماہ مبارک رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، دیکھیے اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، کس قدر اہمیت ہے، کیا شان و منزلت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام انجام دے جس سے انسان زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی خوشنودی اور رضایت کو حاصل کر سکے۔ ارشاد فرمایا رسول اسلام نے کہ جو انسان اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، پروردگار عالم کی خوشنودی اس کے شامل حال ہوگی اور غضب الہی سے امان میں رہے گا۔ مزید فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ یہ صرف اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے کہ انسان اگر اس کام کو انجام دے، قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے، تو وہ خوشنودی پروردگار عالم کو بھی حاصل کر لیتا ہے، غضب الہی سے محفوظ رہتا ہے، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے۔ مزید کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ فضیلت دیکھیے اس ماہ مبارک رمضان کی کیا ہے کہ جو انسان اس مہینے میں 3 روزہ اگر رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب قرار دی جاتی ہے۔ یعنی انسان اگر اس مہینے میں اللہ کی قربت کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ اگر 3 روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کے تمام دروازے اس کے اوپر بند کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک بخشا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ ہے، اس لیے کہ جنت اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اور پھر رہی بات یہ کہ اس مہینے میں بہت سے اعمال، بہت سی دعائیں
بہت سی نماز وارد ہوئی ہے جو اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے ہمیں درس دیتی ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کو انجام دے تو اس کے ذریعے سے وہ مزید اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ بہت سی دعائیں، بہت سے اعمال، بہت سی نمازیں اس مہینے کے سلسلے سے نازل ہوئی کہ انسان اس کو اس مہینے میں اگر انجام دے رہا ہے تو دیکھیے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی عمل جب انسان کرتا ہے تو مکان اور زمان کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اگر ایک رکعت گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک رکعت ہماری گھر میں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایک رکعت شمار ہوتی ہے، لیکن اگر وہی مسجد میں ہم ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ اب ایک رکعت نہیں بلکہ ایک رکعت سے زیادہ شمار ہوتی ہے۔ اگر جو ہے جامع مسجد میں وہی ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ثواب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مقام مقدسہ مثال کے طور پہ جو ہے عتبات عالیات یا مسجد الحرام میں یا مسجد النبوی میں وہ ایک نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک رکعت نماز جو ہے وہ 1000 رکعت نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو زمان اور مکان کا ہو سکتا ہے ہم عام دنوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، عام دنوں میں جو محمد وال محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن اگر اس مہینے میں ان اعمال کو انجام دیتے ہیں تو ثواب میں بھی دوبالا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے اور زمان و مکان کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں بہت سے اعمال وارد ہوئے جس میں سے خود زیارت امام حسین علیہ السلام کا خصوصیت سے پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، محمد وال محمد کے اوپر صلوات پڑھنا ہے۔ دیکھیے عام دنوں میں آپ صلوات پڑھیے اس کا الگ ثواب ہے، لیکن روز جمعہ اگر محمد وال محمد کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں اس کا الگ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے عام مہینوں میں آپ جو ہے وہ صلوات پڑھتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رجب میں اگر آپ جو ہے وہ صلوات پڑھ رہے ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں تو اس کے ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں آخر کلام میں اپنے ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ تمام فضائل اور اعمال جو دعاؤں کی کتابوں میں رجب کے سلسلے سے مرقوم ہیں، درج کیے گئے، یہ اپنی جگہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنی مشغولیات کی وجہ سے ان اعمال کو انجام نہ دے سکے، لیکن ایک چھوٹا سا عمل جو اگر انسان اس کو اپنا لے اور طے کر لے کہ میں اس مہینے میں اس کو انجام دوں گا تو وہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام برائیوں کے دروازے کو بند کر سکتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل یہ انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے جھوٹ سے، دروغ سے، کذب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس کو انسان انجام دیتا ہے تو پوری برائیاں اس کے وجود میں آ جاتی ہیں، پھر وہ برائیوں میں اس طریقے سے ملوث ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان تمام اعمال سے قطع نظر جو ماہ مبارک میں بیان کیے گئے اگر یہ طے کر لے کہ میں صرف اس جھوٹ سے اس مہینے میں پرہیز کروں گا تو میری نظر میں پروردگار عالم کے نزدیک اس سے بہتر عمل کوئی عمل نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔